اسی میں اللہ نے سورہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا. پھر ہود علیہ السلام کا تذکرہ کہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں, قوم بعض میں بات نہیں مان رہی ہے, اور بالآخر وہ قوم بھی تباہ ہو گئی. قوم عاد, ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد, بہت طاقتور تھے یہ لوگ. تو انہوں نے جب سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف اتنا بولتے ہو نا, تو انہوں نے آپ پہ کچھ کر دیا ہے. یہ عامل بھی ڈراتے ہیں نا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہمارے خلاف اتنی تقریریں کرتا ہے نا, تو ہم جنات بھیج دیں گے, یہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے یہ, سمجھ رہے. تو وہ بھی وہمی آدمی ہر چیز سے ڈرتا ہے. پولیس نہیں ڈرتی, کمال کی بات ہے. پولیس کو کسی روحانی علاج والے کے پاس بھیجو نا گرفتار کرنے کے لیے, وہ یا جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جتنے مردی جن چڑیلیں بھوت لے کے بیٹھا ہو, ایک عام سا پولیس والا جائے گا, اس کو موبائل میں ڈال کے جہاں چاہے گا لے جائے, لاکر میں ڈال دے گا, بولے گا تو بلا جتنے جن ہیں. وہ بڑے دھمکیاں دیتے ہیں, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کچھ بھی نہیں کرتے. تو کہنے لگے ہمارے بتوں نے کچھ کر دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بت, تم اور تمہارے سارے بت مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو, کخ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتے. اور پھر کہنے لگے میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے, لیکن تم ماننے والے نہیں ہو, تو اللہ تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا. اور اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا, ان کو ہلاک کر دیا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, فرمایا یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. وہ بھی اپنے رب کی نشانیاں دیکھ رہے تھے, بارشوں کا برسنا, کیسے گھٹلی سے تناور درخت پیدا ہوتا ہے. بھائی یہ سب چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی, سب آیتوں کا انکار کیا کم بختوں نے. اللہ فرماتے ہیں ہلاک کر دیا. الا ان عادا کفروا ربهم, سنو قوم عاد نے اپنے پیدا کرنے والے کا انکار, رب کا معنی پالنے والے کا انکار کیا جو ان کو کھلاتا تھا. ایسے رشتے کا انکار کر دیا بھائی, جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کا انکار کر دے, ماں کا انکار کر دے. لوگ کہیں گے یار کسی دور کے رشتہ دار کا انکار کرتے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. تو اللہ یہاں رب کا رشتہ بتا رہے ہیں کہ جو پیدا کرنے والا, پالنے والا. فرمایا قوم عاد نے اس کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود, سنو خبردار قوم ہود جو عاد تھی وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. پھر اللہ نے دوسرے پیغمبر بھیجے, صالح علیہ السلام. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں زمین میں بہت آبادی دی ہے, بہت طاقتور بنایا. انشاکم, پیدا کیا اسی زمین میں. تو وہ کہنے لگے اے صالح تجھی سے ہم کو بڑی بڑی امیدیں تھیں, کچھ قوم کی ترقی کے لیے کچھ اچھے کام کرے گا. قد کنتا فینا مرجوا قبل ھذا, اے صالح کس چکر میں لگ گیا ہے تو, ہے بھائی تو ایک ایسا تھا, کیونکہ صلاحیت ہوتی ہے نا پیغمبروں میں, تو ایک باصلاحیت تھا جو ہم سمجھتے تھے کہ قومی ترقی کے لیے بڑا کردار ادا, بولتے کیوں نہیں, بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, لڑ سکتا ہے ہمارے لیے, کچھ ایجادات کر لیتا, کچھ نسخے بتا دیتا, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی کر لیتا جو اس زمانے میں ہوگا. تجھ سے امیدیں تھیں, تو کس چکر میں لگ گیا بھائی, یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, تو یہ تو کس چکر میں لگ گیا. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں, اور میں اس دلیل کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو وہ کہنے لگے آپ اگر واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو کوئی عجیب و غریب سا معجزہ دکھاؤ. ایسا بالکل پاگلوں والی بات ہے نا. انہوں نے یہ کیا معجزہ, انہوں نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا اس سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ. اب یہ کوئی بات ہے, یہ پہاڑ سے کیا نکالو, اونٹنی. تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکال دوں گا, لیکن جب اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا پھر اس اونٹنی کے کچھ اصول اور آداب ہوں گے. جب وہ پانی پیے گی تو کسی اور جانور کو گھاٹ پہ آنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے. پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے, تو کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا, ڈرتے تھے کہ واقعی یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا, لیکن وہ اونٹنی پانی اتنا پیتی تھی, اس وقت ان کے مویشیوں کے لیے پانی بچتا نہیں تھا. تو پھر چند شرارتی اٹھے, انہوں نے کہا کہ اس کو مار ڈالو, اور سب جو ہے نا جب سارے قبیلوں کے لوگ مل کے ماریں گے تو کسی پر بھی کیس نہیں بنے گا, کسی پر بھی الزام نہیں ہوگا. تو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اللہ نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, اللہ نے صالح علیہ السلام سے کہا ان سے کہہ دو 3 دن تک مزے اڑاؤ, بس تم بستی میں 3 دن تک مزے اڑاؤ, عیاشی کرو. اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا غیر مکذوب, اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے. تو وہ قوم مست تھی, مان ہی نہیں رہی تھی کہ عذاب آ سکتا ہے, کیونکہ سب نارمل حالات تھے. اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ اپنے ایمان والوں کو اس بستی سے لے کے نکل جائیں.
فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، فرمایا جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور ایمان والوں کو بچا لیا اس دن کی ذلت سے، اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑا ہے اور اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے تھے۔ بڑی قومیں جو ہے نا، اللہ نے ان کو آواز اور ہوا سے مارا ہے، یہ ان کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ تو اللہ نے آواز، اور جو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور ہوا بہت ہلکی چیز، تو ہوا اور کس سے؟ آواز سے، کہ تم تو اللہ کی ہوا کو برداشت نہیں کر سکتے، باقی کس چیز کو برداشت کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہو گئے کہ لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی رہے نہ